کیا ہم غیر مسلم بھائیوں کے تہواروں میں شمولیت نہیں کر سکتے ہیں؟ اگر نہیں تو پھر باہمی بھائی چارہ بڑھانے کی صورت کیا ہو سکتی ہے؟ جناب ذاکر صاحب۔ السلام علیکم دوستو، اسلامک ویڈیو میں خوش آمدید۔ جیسا کہ آپ لوگوں نے ہائی لائٹس میں دیکھا، ایک مسلمان بھائی کا سوال ڈاکٹر ذاکر نائک سے کہ ہندو لوگوں کی تہواروں میں مسلمان جا سکتے ہیں کہ نہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک اس حوالے سے کیا کہتے ہیں۔ سوال بھائی صاحب کا ہے کہ ہم غیر مسلمانوں کے تہوار میں حصہ لے سکتے ہیں کیا نہیں، اور اگر حصہ نہیں لیں گے تو بھائی چارہ کیسے بڑھے گا۔ اکثر جتنے بھی تہوارات ہیں غیر مسلمانوں کے، وہ اسلام کے شریعت کے خلاف ہے۔ ایسا کوئی ایک آدھ تہوار ہے جو شریعت کے خلاف نہیں ہے اور جو شرک اس میں موجود نہیں ہے، اس میں بھاگ لے تو کوئی حرج نہیں، لیکن اکثر زیادہ تر سب تہوار اسلام کے شریعت کے خلاف ہے اور اس میں اکثر شرک ہوتا ہے۔ تو ایسے تہوار میں اگر آپ بھاگ لینا چاہتے ہیں لے سکتے ہیں، لیکن ایک ہی کنڈیشن پہ، آپ اس تہوار میں جا کے شرک نہ کرے، شریعت کو نہ توڑے، لیکن ان کو دعوت دے۔ میں جاتا ہوں ان کے تہوارات میں، شرک نہیں کرتا لیکن دعوت دیتا ہوں۔ اگر آپ میں بھی ہمت ہے تو آپ بھی جا سکتے ہیں، لیکن آپ کہیں گے نہیں میں جاؤں گا۔ لوگ کہتے دیکھو میں جب جاتا ہوں پارٹی میں شراب سرو کرتے تو میں کوکا کولا پیوں گا، میں پیپسی پیوں گا۔ لوگ کو کیا پتا کیا پیپسی پی رہے، لوگ تو سمجھیں گے شراب ہی پی رہے نا، تو شرابی کا ساتھ دینا بھی حرام ہے۔ لیکن اگر آپ شرابی کے ساتھ جا سکتے ہیں اور اس کی شراب چھڑوا سکتے ہیں، آپ نے شراب پینے کا لیکن اس کی شراب چھڑوا سکتے ہیں تو بے شک جائیے۔ لیکن اگر آپ کو ہمت نہیں ہے بولنے کے لیے مت شراب پیو تو جاؤ ہی مت وہ تہوار میں۔ میں جاتا ہوں بامبے میں، جتنے کانسولیٹس ہیں نا فورن، ان کے پروگرام ہوتے نیشنل ڈے، تو اکثر ان لوگ اکثر شراب سرو کرتے۔ پہلے مجھے پتا نہیں تھا، تو جب میں جاتا تھا میں کانسل جنرل سے ڈائریکٹ کہتا ہوں مجھے معاف کرنا، میں معذرت چاہتا ہوں۔ بولا کیوں؟ کیونکہ آپ جو شراب دے رہے وہ میں مذہب میں الاؤڈ نہیں، کھلم ڈائریکٹ دعوت دیتا ہوں یہ شراب حرام ہے، اور ہمارے مذہب میں تو حرام ہے ہی، اس کے علاوہ میں آپ کو سینکڑوں وجہ دکھا سکتا ہوں کیوں حرام ہے۔ اور پھر میں میڈیکل ڈاکٹر ہونے کے لحاظ سے ہاں ڈاکٹر یو ویری گڈ ویری نائس، اچھا کر رہے، ڈرتے کیا؟ منسٹر بھی ہوں دو، ڈرنے کا نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے۔ جب میں شروع کیا تھا، جب میں میڈیکل کالج میں تھا بمبئی میں نائر ہاسپٹل میں، اور جب میں وید یا بھگوت گیتا کے شلوک کی تلاوت کرتا تھا تو میرے چند مسلمان دوست تھے میڈیکل کالج میں، کتنے چند تھے، وہ بھاگ جاتے تھے کہ ذاکر ابھی مروائیں گا ہمیں، اور میرے ارد گرد سب ہندو لوگ۔ پر الحمدللہ جب اللہ ساتھ ہے تو کس نے ڈرنا، اور وہی لوگ آج میری عزت کرتے اور عزت کرتے۔ ہمیں غلط فہمی ہے کہ ہم دعوت دیں گے تو دوستی ٹوٹ جائیں گی۔ دعوت دو لیکن حکمت کے ساتھ دو۔ میرے بہت سے غیر مسلمان دوست ہیں الحمدللہ، ان کو دعوت دیتا ہوں میں، کھلم کھلا دعوت دیتا ہوں، کچھ مانتے کچھ نہیں مانتے۔ ہمارا کام ہے ذکر کرنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ غاشیہ میں، سورہ نمبر 88 آیت نمبر 21-22، فذکر انما انت مذکر، آپ کا کام ہے ذکر کرنا، ہدایت دینا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، ہمارے اور آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ تو ذکر کرنا چاہیے۔ تہوار میں، تہوار ایک بہت اچھا موقع ہے دعوت کرنے کا، اور میں دائی لوگ کو بتاتا ہوں کس طریقے سے ہر تہوار میں آپ دعوت کر سکتے۔ تو آپ کو تہوار کی ذرا بیک گراؤنڈ جاننا ضروری ہے۔ ہر تہوار کا بیک گراؤنڈ جانیں گے تو انشاءاللہ دعوت دینا بہت آسان ہے، اور ہمیں ان کو گالی دینے کی ضرورت نہیں ہے، صرف سیدھے سادے سوال پوچھنے کا۔ سوال پوچھیں گے وہ خود اپنے آپ شرمندہ ہوں گے۔ تو تہوار میں اگر آپ دعوت دے سکتے ہیں، آپ کوئی شرک مت کیجئے، ایسا کچھ اس میں کام مت کیجئے جس میں شریعت کے خلاف ہے، لیکن جا کے دعوت دے سکتے تو بے شک جائیے، لیکن دعوت نہیں دے سکتے تو کم از کم تہوار سے دور رہ دیجیے۔ جب آپ ویسلز آف دی نیک کاٹتے ہیں تو جو خون وہ نرو پہ جا رہا ہے، اس دماغ کی طرف جا رہا ہے جس سے درد کا احساس ہوتا ہے، وہ رک جاتا ہے۔ تو اس جانور کو درد کا احساس ہوتا ہی نہیں، جانور تڑپتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مسلز کانٹریکٹ ہو رہے، مسلز آگے پیچھے ہونے کی وجہ سے وہ جانور تڑپتا ہے، لیکن درد کی وجہ سے نہیں، کیونکہ خون جسم سے باہر نکل رہا ہے اس لیے تڑپتا ہے، اسے درد نہیں ہوتا۔
لیکن جھٹکے میں جب جھٹکا دیتے آپ یا سٹننگ کہتے ہیں سٹننگ, اس سے اکثر جانور 4-5 گھنٹے بعد مرتا ہے اور درد کے ذریعے مرتا ہے. اسی لیے ہم مسلمان ہم جانور کی بھی قدر کرتے ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کچھ جانور ہم کھا سکتے اسی لیے کھاتے ہیں, لیکن اللہ کے نام سے انہیں کاٹتے ہیں اور جب ہم ان کے ذبح کرتے ہیں انہیں درد نہیں دیتے ہیں. اسی لیے ہمارے لیے ذبیحہ حلال ہے اور جھٹکا حرام ہے.